الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر ذی وقار علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء اعظام اور دیگر مسلمان بھائیوں، ادارہ قاسم العلوم بنی کے روڈ حافظ آباد کا یہ سیرت النبی پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے تو اس پروگرام کے ترتیب دینے پر اور تقریباً 1 ماہ مسلسل محنت، کوشش اور محبت رسول سے سرشار ہماری جماعت کے مقتدر علماء، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے برادر مولانا محمد قاسم برایا صاحب اور ہمارے انتہائی قابل فخر شاگرد مفتی محمد طیب صاحب زادہ اللہ علما وعملا وفضلا وشرفا، ان کی اس محنت کو اللہ جل جلالہ قبول و منظور فرمائے، اور جہاں ان کی یہ محنت قابل تعریف ہے، وہاں آپ حضرات کا یہاں تسلسل کے ساتھ جمع ہونا، ایک تڑپ لے کر آنا، خواتین کا بھی اور حضرات کا بھی، یہ بھی قابل سب تعریف ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کچھ آپ کی سیرت طیبہ ہم نے سنی اور پڑھی، یہ چیز ہمارے عمل میں آ جائے، چونکہ سیرت منانے کی چیز نہیں، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ حضرات صحابہ کو یہ عزت و مقام، یہ شرف، یہ رفعتیں اور درجات
کیوں ملے آخر؟ اگر ہم اس بارے میں قرآن سے پوچھیں تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول جو کچھ اپنی زبان مقدس سے فرماتے تھے یا جو کچھ عمل کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر کرتے تھے، حضرات صحابہ یوں سمجھیے کہ پہلے سے عمل کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے پاک رسول کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ایسا کرو، بلکہ حضرات صحابہ حضور کے اشاروں کے منتظر ہوتے تھے۔ معمولی ناراضگی کا اظہار پاک پیغمبر کے چہرے انور کے اوپر جو ہی دیکھا، بھانپ گئے کہ اس میں اللہ کے پاک رسول کی رضا نہیں ہے۔ فوراً آپ کی ناراضگی کا اثر دیکھ کر، آپ کی منشا کو سمجھ کر عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کی انگلی میں حضور نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے پاک رسول اس سے پہلے سونے کو حرام فرما چکے تھے۔ ایک ہاتھ میں سونا، ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور ارشاد فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر آج کے بعد حرام ہیں۔ مرد ریشم نہیں پہن سکتا، مرد سونا بھی نہیں پہن سکتا۔ سونے کی انگوٹھی پہن کر سامنے آیا ایک صحابی، حضور کی ناراضگی کے آثار چہرے پہ آئے۔ اس نے انگوٹھی اتاری اور گلی میں پھینک دی۔ کسی نے کہا بھئی گھر میں جا کر دے دیتا، بیوی کو دے دیتا، بہن کو دے دیتا، بیٹی کو دے دیتا، ان کے لیے تو سونا پہننا حرام نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاک رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ گلی میں پھینک دو۔ مرد کے لیے ناجائز ہے، عورت کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، کیا ایمان تھا ان حضرات کا، کیا عمل کا جذبہ تھا ان کا۔ کہنے لگے جس انگوٹھی پر اللہ کے پاک رسول کی ناراضگی والی نظر پڑے، میں اس انگوٹھی کو گھر میں لے جاؤں؟ میرے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا اس چیز کو۔ اللہ اکبر۔ اس نقطے کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے پاک رسول کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہودیوں کی مخالفت یہ
اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت اسلام کا بنیادی پہلو، تاکہ اسلام ایک اپنا تشخص قائم کرے، کافر کی نکالی سے بچے، کافر کی مماثلت سے بچے، مسلمان کا اور کافر کا ایک امتیازی فرق ہونا چاہیے، دیکھتے ہوئے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان کا عمل ہے اور یہ کافر کا عمل ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے پاک رسول مدینہ منورہ گئے، ہجرت کے بعد وہاں دیکھا عاشورہ 10 محرم کا روزہ یہودیوں نے رکھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ روزہ کس کے لیے؟ کہا اس دن میں اللہ نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا، ہم ان کی اقتداء میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم کیا لگتے ہو موسیٰ کے؟ نہ تم نے ان کی کتاب کو چھوڑا اصلی حالت میں، نہ تم نے ان کی شریعت کو چھوڑا، نہ احکامات کی پابندی کی، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وہ بھی اللہ کے سچے نبی اور میں بھی اللہ کا سچا نبی، یہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن ہم تمہاری مماثلت نہیں بننے دیں گے، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ساتھ ملائیں گے، پتہ چل جائے یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمان 2 روزے رکھتے ہیں۔ مکی زندگی میں پابندی تھی، نماز کی آزادی باجماعت کی نہیں تھی، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ جہاں حویلی میں کسی بند کمرے میں چند آدمی جمع ہو گئے، جماعت کرا لی، نہ ہوا، جس کو جہاں موقع ملا نماز پڑھ لی۔ ہجرت کے بعد ایک کھلا ماحول ملا مدینہ منورہ میں، اللہ کے پاک رسول نے اہتمام کیا، فکر مند ہوئے کہ لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے نماز کے لیے۔ مشاورت ہوئی، کسی نے کہا یہودیوں کی طرح بوق بجا دیں، فرمایا نہ، یہ یہودیوں کا شعار اور یہودیوں کی علامت ہے۔ کسی نے کہا ناقوس بجاؤ، فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا شعار ہے۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جائے کسی اونچی جگہ پر، لوگ آگ کو دیکھ کر جمع ہو جائیں، کہا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجوسی آگ پرست ہیں۔ کسی نے کہا جھنڈا گاڑ دیا جائے، آپ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ میں یہاں دوران سبق کے ایک لطیفے کی بات کیا کرتا ہوں کہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کا تقدیری فیصلہ غالب ہو، لیکن باقی ہر چیز میں، بھوک میں، ناقوس میں، آگ میں، اللہ کے پاک رسول نے کسی نہ کسی غیر مسلم کے علامت اور نشانی اور شعار ہونے کی وجہ سے رد کر دیا۔ جھنڈے کو رد کیا پر کوئی وجہ نہیں بیان کی۔ کیوں؟ شاید جھنڈے والی سرکار کہتی کہ ہم نبی کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ہم نبی کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ہمارا علم اور ہمارا جھنڈا نبی کے دور سے موجود ہے، خود نبی نے جھنڈا گاڑا تھا، آج وہ نبی کا جھنڈا ہمارے پاس ہے۔ نہیں،
رد کر دیا. نماز کے لیے نہیں. جہاد میں جھنڈا ہوتا تھا, ایک شعار ہوتا تھا, مستقل جھنڈا بھی کوئی نہیں رکھا. حالات اور اوقات کے تقاضوں کے مطابق یہ جھنڈے مختلف جنگوں میں بدلتے رہے, رنگتیں بدلتی رہیں, ان کا سائز بدلتا رہا. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک رسول کو غیر مسلم سے کتنی عداوت, کتنی دشمنی, کہ ان کی عبادت کا جو ایک شعار اور علامت ہوتی تھی, اللہ کے پاک رسول نے اپنی عبادت کے لیے اس علامت کو اپنانا بھی پسند نہیں فرمایا. حضرات صحابہ اسی چیز کو, اسی جذبے کو لے کر اٹھے. جب ہمارے پاس ایک کامل شخصیت موجود ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. علم میں کامل, عمل میں کامل, حیا میں کامل, دیانت میں کامل, شرافت میں کامل, عزت میں کامل. گنتے جائیے, بندہ تھک جائے گا. اللہ کے پاک رسول کے کمالات کبھی ختم. اتنی کامل شخصیت کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو اس دنیا میں اپنا آئیڈیل بنائیں, اپنی مثالی شخصیت بنائیں, اس کی نقالی کریں. کیوں بھائی؟ ہمیں نقالی کرنی ہوگی تو اپنے پیغمبر کی نقالی کرنی ہوگی, جس نقالی کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات کا وعدہ بھی ہے. کرو نقل میرے پیغمبر کی, لیکن میں تمہیں وہ انعامات نصیب کروں گا کہ کائنات والے حیران ہو جائیں گے, کیا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے اتنے درجات پا گئے, کیا عمل انہوں نے کیا جس کی وجہ سے اتنی رفعتیں مل گئیں ان کو. یہی وہ اتباع رسول اور عمل والا ایک شعبہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں گے تو یقیناً یہ امت, توجہ, یہ امت اتنی بلند ہوگی, اتنی بلند ہوگی کل قیامت کے دن بھی, جہاں امتوں اور نبیوں کا آپس میں جھگڑا پڑ جائے گا, اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے گواہی کے طور پر اس امت کو پیش کیا جائے گا. اور نبیوں کا گواہ, نبیوں کی گواہی کے لیے اس نبی آخر الزمان کی امت کو بلایا جائے گا. کیوں آخر؟ کیوں؟ اللہ اکبر. اس امت کے پاس ایک ہی دلیل ہوگی اور وہ دلیل اللہ کا قرآن ہوگا. اعتراض بھی کریں گے وہ, قومیں کہیں گی یا اللہ یہ موقع پر موجود نہیں تھے, انہوں نے ہمارے حالات کو دیکھا نہیں, ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ گواہی دیں, ان کی گواہی معتبر نہیں ہے. جرا کریں گے گواہوں کے اوپر. اب اس امت کی عدالت کے لیے, ان کی جرا کو ملیا میٹ کرنے کے لیے پاک رسول آئیں گے اور اپنی امت کے بارے میں کہیں گے اللہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے, جو ایک نسخہ کیمیا تو نے مجھے دیا تھا قرآن, وہی قرآن میں نے ان کو پڑھایا اور اسی قرآن کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ سب کچھ کیا تھا؟
یہ جن لوگوں کو اللہ کے پاک رسول کی طرف سے جو کچھ ملا انہوں نے پیچھے نہیں پھینکا، عمل میں لائے، پڑھا، اس کے مطابق نظریہ بنایا، عقیدہ بنایا، عمل کی کوشش کی، خود بھی عمل کیا، اپنے متوسلین کو بھی اس عمل کی دعوت دی۔ بات نہیں بھولنی، میں نے بتایا تھا اللہ کے پاک رسول کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آنی تھی، بلکہ اس قدر اعتماد کیا اپنے ساتھیوں پر، اتنا اعتماد کیا۔ بعد میں آئیں گے خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق کی شکل میں، عمر فاروق کی شکل میں، عثمان غنی کی شکل میں، علی المرتضیٰ کی شکل میں، حضرت حسن کی شکل میں، معاویہ کی شکل میں، یہ تمام خلفائے راشدین آئیں گے، جو کچھ بعد میں کریں گے، لیکن اللہ کے پاک رسول کو اتنا کامل اعتماد کہ پہلے سے اعلان کر دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ان خلفائے راشدین کے نقش قدم کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنانا ہے، مر مٹ جاؤ، فنا فی العمل ہو جاؤ، فنا فی الاتباع ہو جاؤ۔ جیسے توجہ کرنا، اگرچہ صحابہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، لیکن اہل السنت والجماعہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ محفوظ ضرور تھے، معصوم نہیں لیکن محفوظ تھے، پاک پیغمبر معصوم۔ اللہ نے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پاک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ادھر سے اللہ اپنے نبی کو نمونہ قرار دے رہے ہیں، اور جو نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کی حرکات و سکنات کو اپنے عمل میں لانے والے، اللہ کے پاک رسول نے ان کے بارے میں بھی گارنٹی اور ضمانت دے دی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو کچھ بعد میں یہ کرتے رہیں گے وہ دین ہوگا، جو ان کو بے دینی کہے گا وہ خود بے دین ہوگا۔ ابو بکر جو کرے گا دین، عمر جو کر کے دکھائے گا دین، عثمان کے اوپر کوئی تان کرے گا بے دین تو کوئی تان کر سکتا ہے، دیندار آدمی ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتا۔ علی المرتضیٰ کی عدالت وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلم، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مصالحت اپنی جگہ پہ مسلم، سیاست معاویہ کی اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن کہا جو بھی ان حضرات خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلے گا، جیسے خود یہ مہدیین تھے اسی طریقہ سے وہ بھی مہدی بن جائے گا، ہدایت یافتہ بن جائے گا۔ اللہ کے پاک رسول، بھائی میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کے تقدیری فیصلے غالب ہوتے ہیں۔ کل تک طبیعت ٹھیک تھی بالکل الحمدللہ، لیکن آج اچانک بس گلے پر کچھ اثر ہوا، کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کھایا پیا بھی کچھ نہیں ایسا خلاف عادت، لیکن کس لیے بند ہو گیا۔ بہرحال میں بڑی مشکل سے یہ چند جملے بول رہا ہوں، میری طبیعت بالکل دو لفظ کہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔
اس لیے زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، چونکہ آپ بڑی ذوق شوق سے آئے ہیں، تو چلو دو چار باتیں دین کی کر کے میرا بھی اس میں حصہ بڑھ جائے۔ اللہ جل جلالہ اس برکت سے مجھے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ حضرات صحابہ کو یہ جذبہ اللہ نے دیا تھا کہ ان کو پاک پیغمبر کی طرف سے کسی کام کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ کے پاک رسول ایک دفعہ نماز پڑھا رہے اور بات چلی تھی یہود و نصارہ کی مخالفت سے۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود وصلوا فی نعالکم، یہودیوں کی مخالفت کرو اور وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم نماز کبھی کبھی ضرورت پڑے تو پڑھ لیا کرو، بشرطے کہ جوتا پاک، جوتے کے نیچے نجاست نہ ہو، بوقت ضرورت جوتے سمیت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جوتوں سمیت مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد کا تقدس اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ مسجد میں قالینیں ہوتی ہیں، مسجد میں صفیں ہوتی ہیں، دریاں ہوتی ہیں، اگر ہر بندہ جوتوں سمیت مسجد میں آ جائے گا تو یہ تو نجاستوں سے بھر جائے گا۔ مسجد کا صاف رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ خود بھی جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے، حضرات صحابہ بھی نماز پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ جماعت ہو رہی تھی، اللہ کے پاک رسول جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچانک نماز کے اندر پاک پیغمبر نے جوتے اتار دیے۔ شاباش بھائی شاباش۔ حتما بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی عقل ہوتی ہے، اللہ صحیح عقل نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جوتے اتارے، صحابہ نے بھی نماز کے اندر جوتے اتار دیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا جوتے اتارو؟ نہیں، آپ کو دیکھا جوتوں سمیت نماز شروع کی، جوتوں سمیت صحابہ نے بھی شروع کر دی۔ نماز کے اندر دیکھا اللہ کے پاک رسول نے جوتے اتارے، سلام پھیرنے کی انتظار نہیں کی کہ یہ نماز تو کم از کم پڑھ لینا، اس کے بعد پھر مسئلہ پوچھ لیں گے، شاید ممانت آ گئی ہو، آئندہ نہیں پڑھیں گے۔ نہ، نماز کے اندر ہی جوتے اتار دیے صحابہ نے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے دیکھا سب کے جوتے اترے ہوئے، سب کے جوتے اترے ہوئے۔ پوچھ لیا ما حملکم علی القائکم نعالکم، کیا ہوا تمہیں، تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ میں نے کوئی کہا تھا کہ جوتے اتار کے نماز پڑھو؟ رأیناک یا رسول اللہ، رأیناک یا رسول اللہ، آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھا جوتے اتارے ہوئے، ہم نے بھی اتار دیے۔ چونکہ وحی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، وحی نماز میں بھی آ جاتی تھی، نماز ہی میں تو وحی آئی تھی، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ 2 رکعتیں ہو چکی ہیں بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں باقی ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے اور حکم آ گیا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ پھیر لو، تمہاری تمنا اور خواہش پوری ہو گئی۔
حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا۔ صحابہ کے سامنے یہ مثالیں تھیں، وہی نماز کے اندر بھی آ جایا کرتی ہے۔ شاید آج نماز کے اندر ہی یہ حکم آ چکا ہو کہ آئندہ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھنی، فوری طور پہ جوتے اتار دیے۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا ان جبریل جاءنی فاخبرنی ان فی نعلی قذرا، جبریل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا جناب آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اور نجاست والے جوتے میں نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اتار دیجئے۔ میں نے تو اتار دیے اس وجہ سے کہ جوتوں کے نیچے گندگی، پہلے نہیں پتہ چلا، جبریل نے آ کر بتلایا، فوراً اتار دیے۔ تمہارے جوتوں کے نیچے گندگی کوئی نہیں تھی تو تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے آپ کے حکم کی انتظار کی یا دیکھ کر فوراً اتباع کر لی؟ اس اتباع کے نتیجے میں اپنی جگہ پر ان کے درجات جو بڑھے بڑھے وہ بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اللہ نے اپنی الوہیت کا مسئلہ بھی ثابت کر دیا۔ میں وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اطلاع جب تک نہ دوں، میرے نبی کو اپنے جوتے کے نیچے لگی ہوئی نجاست کا پتہ بھی۔ جوتا کتنا موٹا ہوتا ہے؟ 1 انچ نہیں ہوتا، آدھا انچ سمجھ لو، پونا انچ سمجھ لو، چلو 1 انچ سمجھ لو۔ 1 انچ موٹائی کے نیچے لگی ہوئی نجاست کا پتہ جب تک جبریل آ کر بتلاتا نہیں، اللہ کے پاک رسول کو پتہ کیوں بھائی؟ پتہ ہوتا، جب پتہ چلا پھر جوتا اتارنے میں دیر کی ہے؟ اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو ابتداء نماز بھی نہ شروع کرتے اس میں۔ تو میرے رب نے فرما دیا تمام کے تمام امور مغیبہ، مخفی حالات، حتیٰ کہ 1 انچ جوتے کی موٹائی کے نیچے جس طرح پیغمبر کا علم نہیں، اسی طرح دور دراز سے سارے جہان کی خبریں جاننا یہ کسی مخلوق نبی ولی کا علم نہیں اتنا ہو سکتا۔ یہ کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ لا یخفی علی اللہ شیء، لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس مولا کے سامنے نہ آسمان سے کوئی شے پوشیدہ ہے، نہ زمین سے کوئی شے پوشیدہ ہے، لیکن پیغمبر سے ہر وہ چیز پوشیدہ ہے جس کا علم ابھی تک اللہ کی طرف سے۔ تو جس طرح زندگی میں، توجہ، زندگی میں 1 انچ موٹے جوتے کے نیچے لگی ہوئی نجاست کا نبی صرف نہیں، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کے فوت ہونے کے بعد 7 فٹ زمین کے نیچے سے اوپر کے حالات کا پتہ بھی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سلام پڑھ رہا ہے، کون پکوان پیش کر رہا ہے، کون ایران کا ہے، کون پاکستان کا ہے، کون برطانیہ کا ہے، کون اٹلی اور جرمنی کا ہے، کون کس ملک سے، کس رنگ و بو سے، کس قبیلے سے، کس شکل والا کیا کچھ کہہ رہا ہے، سلام کی شکل میں کہے تب بھی کون سنتا ہے؟ اور استشفاء، شفارش کے لیے کچھ جملے کہے، یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور میں آپ سے چاہتا ہوں اللہ کے ہاں میری سفارش کیجیے، میرے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ جس طرح درود پاک اور باقی دعائیں سننے والا اللہ کی ذات، اسی طرح سفارشی کلمات بھی اگر کوئی کہلاتا ہے یا کہتا ہے تو اس کا سننے والا بھی کون ہے؟ یہی نظریہ، یہی عقیدہ
اللہ جل جلالہ نے قرآن کے حوالے سے اور نبی کی احادیث صحیحہ کے حوالے سے اللہ نے اشاعت التوحید و سنہ کو نصیب فرمایا. کہو الحمدللہ. ہمارے اس نظریے کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے، ہمارے اس نظریے کی بنیاد کشف کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اس نظریے کی بنیاد من گڑت جھوٹی روایتوں کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اس نظریوں کی بنیاد اسماء الرجال کے مختلف اقوال یا مختلف ملفوظات کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس نظریے کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے، یا نبی کا فرمان ہے، یا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کا خطبہ اور ان کا فرمان. آپ کا بھائی یہ ادھار میرے ذمہ باقی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ میرے ان الفاظ کو قبول فرمائے اور حضرات منتظمین کی اس ساری محنت کو بھی قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما. مولا جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. مولا جو بچے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا کریم اپنی رحمت سے غیب سے اچھے جوڑے پیدا فرما دے، غیب سے ان کے لیے اچھے مقدر فرما دے. مولا دنیا آخرت کی سب بھلائیں نصیب فرما. مولا دنیا آخرت کے سب شرور سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی آلہ واصحابہ اجمعین.